ہم نے اسٹڈی کر رہے ہیں ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کہ جی ہمارے پاس کیا کیا گریٹ پاور پولیٹکس میں چیزیں تھیں، وہ ہم نے کچھ اسٹڈی کی. ہم نے سٹی اسٹیٹس اور نیشن اسٹیٹ کو اسٹڈی کیا. اب ہم آتے ہیں جی ویسٹ فارین سسٹم میں کہ ویسٹ فارین سسٹم کیا تھا. ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا کہ 30 ایئرز وار تھی. 30 ایئر وار کے بعد پھر ٹریٹی آف ویسٹ فاریا سائن ہوئی. ٹریٹی آف ویسٹ فاریا میں یہ ریکگنائز کیا گیا کہ ایگزسٹنس، یہ ڈیفائن کیا گیا کہ جی جناب کیا رائٹس ہوں گے ایک ساورن سٹیٹس کے، اور وہ ساورن سٹیٹس جو ہے وہ کیا کرے گی. اب اس میں دو چیزیں سامنے آئیں، ایک پلورلزم اور ایک ریکگنیشن. پلورلزم سے ہی آگے ریکگنیشن کیا کہتے ہیں وہ سامنے آئی. اب پلورلزم کیا تھا؟ پلورلزم آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی آپ جب بھی کہتے ہیں پلورل ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں جی کہ واحد اور جمع، تو یہ پلورلزم یہ وہ جمع تھی. ہم نے کہا جناب کہ جی فلسفی ہے پلورلزم، ایک ایسی پولیٹیکل فلسفی ہے کہ جس میں ہم ایک ایسا کیا کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف ملٹیپلسٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ڈاکٹرائن آف ملٹیپلسٹی کیا ہے؟ وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ جی یونٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی ہم ملٹیپلسٹی ہیں پلورلزم میں. ہم جو یونٹی آف اسٹیٹس ہے، یونٹی آف اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ایکٹرز ہیں، ڈفرینٹ اسٹیٹس کے جو ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں کہ جی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے درمیان ایک یونٹی ہوگی. ٹھیک، ڈیولزم ہوگی. In logic, pluralism is the view there is no one correct logic. Alternatively, that there is more than one correct logic. منی pluralism نے یہ کہا کہ ایک کسی چیز کا ایک لاجک نہیں بنتا، بہت ایک سے زیادہ لاجکس بنتے ہیں. مثلا کسی اسٹیٹ کا اگر ایک بینیفٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری اسٹیٹ کا بھی بینیفٹ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے پلورلزم سوسائٹیز جو تھیں وہ کریٹ کی. پلورلزم سوسائٹیز سے کیا ہوا کہ ایک سوسائٹی سوچنے لگی کہ اگر یہ میرا ایک اس میں بینیفٹ ہے تو اس کو کسی اور پرسپیکٹو سے کوئی دوسرا بینیفٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا، اس پلورلزم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم نے دوسرے کے پرسپیکٹو کو کیسے دیکھنا ہے. ایک تو میرا پرسپیکٹو ہے نا، ایک تو میں نے ایک سائڈ دیکھی ہے، لیکن اس پلورلزم سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم نے دوسرے کا پرسپیکٹو کیسے دیکھنا ہے، ہم نے دوسرے کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ کیسے دیکھنی ہے. ہو سکتا ہے میں اپنے پرسپیکٹو میں کہوں کہ میرے پرسپیکٹو میں وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن دوسرا غلط سوچ رہا ہے. تو جب میں دوسرے کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچوں، آپ اکثر کہتے ہیں نا تم میری جگہ پہ آ کے سوچو، تو جب ہم دوسرے کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں تو ہو سکتا ہے ہمیں اس کا پرسپیکٹو ٹھیک لگے. ہو سکتا ہے ایک ایسی سٹیج آئے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ چل رہے ہوں، تو جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کہیں یار وہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں. تو اس ایسی سچویشن میں کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک، تو پلورلزم ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں ایسا گورنمنٹ کا سسٹم ہے کہ جس کے ڈفرینٹ گروپس ہیں، ان کی اپنی اپنی آئیڈینٹیٹیز ہیں، لیکن وہ گروپ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ ایک مور کیا کہتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں، ایک مور ڈومینٹ گروپ کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں. مثلا سارے کے سارے جو ہیں وہ گروپ کیا ہو جاتے ہیں، وہ کٹھے ہو جاتے ہیں. اگر اس کی ایگزامپل ہم دیکھیں سوسائٹی میں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت سارے پلورلزمز میں بہت سارے گروپس ہیں. ہر ایک بندہ اپنا گروپ بناتا ہے. وہ پلورلزم کے گروپ کیا ہیں جناب کہ جی مثلا ہم کہتے ہیں لیبر یونینز ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ قسم کی یونینز بن جاتی ہیں، امپلائیز یونین بن جاتی ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں کس کے لیے جی، امپلائیز کے حقوق کے لیے. اب جتنی لیبر یونینز ہیں وہ ساری اکٹھے ہو کے ایک یونین بنا لیں. ٹھیک ہے، وہ ایک پاورفل گروپ میں چینج ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب پلورلزم کیوں ہوتی ہے؟ پلورلزم کا مقصد کیا ہے کہ جی آپ کو کوئی نہ کوئی ریکگنیشن ملے نا، آپ کسی نہ کسی ریکگنیشن کی طرف جائیں. مثلا کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ جی شناخت آپ کو ملے. تو وہ جو چیز ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جی ریکگنیشنز آپ نے حاصل کرنی ہے، رائٹس اپنے حاصل کرنے ہیں، اپنی اوبلیگیشنز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے اسٹیٹس کا کہ اسٹیٹس کو ریکگنیشنز ملتی ہے. ٹھیک، اب پلورلزم میں تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسٹیٹ ہے، وہ جو ریجیم ہے، وہ جو علاقہ ہے جہاں وہ جن کی باؤنڈریز ہے، جس کی اپنی پاپولیشن ہے، اس کو ایک ریکگنیشن ملی ہے
کہ جناب یہ ایک علیحدہ سٹیٹ ہے، ہاں یہ پاکستانی سٹیٹ ہے، یہ پاکستانی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دنیا کی دوسری سٹیٹس بھی ماننے لگ گئی ہیں، اس کو ایک ڈپلومیٹک ریکگنیشنز مل گئی ہیں کہ جی اس کے پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ مان رہے ہیں، اس کے وزیر اعظم کو وہ وزیر اعظم مان رہے ہیں، ٹھیک، یہ جو اس طرح کی مثلاً کیا کہتے ہیں ریکگنیشنز ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں جی ویسٹ فالین میں یہ ہماری ریکگنیشنز کا کام کرتی ہیں۔ اب اگر ہم ویسٹ فالین سسٹم کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں تو اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، میں نے ریڈ ورڈز میں لکھی ہوئی، ویسٹ فالین سسٹم از اے گلوبل سسٹم بیسڈ on the principle of international law that each state has sovereignty over its territory and domestic affairs، کہ ہر اسٹیٹ جو ہے اس کو ساورنٹی حاصل ہے اس کو اپنے ڈومیسٹک افیئرز میں، اپنی ٹیریٹری میں، ٹو دا ایکسکلوژن آف آل ایکسٹرنل پاورز، کہ جی اس نے جتنی بھی ایکسٹرنل پاورز ہیں ان کو اس نے ایکسکلوڈ کیا، وہ ان پہ نہیں افیکٹ ہو سکتی، یا وہ اس ٹیریٹری، اس ڈومیسٹک افیئرز کو افیکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود ایک ٹیریٹری ہے، انہوں نے اپنے سارے افیئرز جو ہیں ڈومیسٹک افیئرز خود چلانے ہیں، باہر کی طاقتوں کو دیکھ کے نہیں چلانے، ٹھیک، آن دا پرنسپل آف نان انٹرفیئرنس ان ادر دا کنٹریز ڈومیسٹک افیئرز، جب ہم خود کسی کی کیا کہتے ہیں شمولیت برداشت نہیں کرتے تو کوئی ہماری اسٹیٹ میں، ہمارے کیا کہتے ہیں کہ کنٹری میں بھی کیا کہتے ہیں کسی طرح کی انٹرفیئرنس نہ کرے، ٹھیک ہے جی، ان ادر کنٹری ڈومیسٹک افیئرز اینڈ ایچ اسٹیٹ نو میٹر ہو لارج اور اسمال، اب وہ اسٹیٹ کتنی لارج ہے، کتنی اسمال ہے، کتنی بڑی ہے، یہ ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے، کہ وہ اسٹیٹ ہے اور وہ اسٹیٹ جو ہے اس کی ایک اپنی ساورنٹی ہے، اس کی اپنی باؤنڈری لائنز ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا پلورلزم سیکٹر ہے، اس کی ایک اپنی ریکگنیشن ہے۔ اب دیکھیں نا اسی اسٹیٹ کے اندر بہت سارے گروپ بھی ہیں، ٹھیک، وہ گروپ اسٹیٹ کی گورننس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، ڈیلنگز بھی کرتے ہیں، وہ پلورلزمز میں ہوتے ہیں، لیکن ان پلورلزمز کے تحت وہ پلورلزم بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اس اسٹیٹ کو ایک سنگل ریکگنیشن بھی حاصل ہے کہ وہ اسٹیٹ دنیا کی نظروں میں ایک ملک ہے، کنٹری ہے، اس کا اپنا ایک حدود اربا ہے، اس کی اپنی ایک باؤنڈری لائنز ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو دوسری دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے، اس کو دوسری دنیا انڈیا کے نام سے جانتی ہے یا یو ایس اے کے نام سے جانتی ہے، ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں، اور وہ تعلقات جو ہیں وہ ویسٹ فالین سسٹم اگر کہیں تو اس کے تحت وہ فری ہونے چاہیے، کوئی ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ میں انٹرفیئرنس نہ کر رہی ہو، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ اس سسٹم میں پتہ لگتی ہیں۔ اب ویسٹ فالین سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، میں پکٹوریل ریپرزنٹیشنز بھی ہیں اس میں، کہ جی کہتا ہے جی کہ یہ 6 چیزیں جو ہیں وہ ویسٹ فالین سسٹم جو ہیں وہ یہ 6 پرنسپل جو ہیں وہ بتاتی ہے۔ The Westphalian system is the system of international relations established in Europe in connection with the Peace of Westphalia and signed 1648 after 30 years of war۔ 30 سال کی جنگ کے بعد نا یہ ویسٹ فالین سسٹم جو ہے، مثلا یہ جو سسٹم ہے یہ اڈاپٹ کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں بات چیت کے ذریعے اس ایک کانٹریکٹ کو سائن کیا گیا، اس کو بعد میں ویسٹ فالین ٹریٹی بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ مثلا یہ ویسٹ فالین ٹریٹی کی تھی، اچھا سب سے پہلی چیز کیا ہے جی، دا ایبسلوٹ اسٹیٹ ساورنٹی اوور اٹس ٹیریٹری، دا اسٹیٹ از دا کی ایلیمنٹ آف دا سسٹم، کہ جی جس طرح امی اب نے کہا کہ اس کی ساورنٹی ہوگی، اس کی حدود کے اندر رہ کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی فری ایک آزاد ہوگی، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی، اس کے جو کیا کہتے ہیں اسٹیٹ از اے کی ایلیمنٹ آف دا سسٹم، اسٹیٹ جو ہے پورے سسٹم کا کی ایلیمنٹ ہوگی، پورے سسٹم کو رن کرنے والی، پورے سسٹم کو چلانے والی وہ اسٹیٹ ہی ہوگی۔ فارمل کوالٹی آف اسٹیٹس آل اسٹیٹس and de facto control over a certain territory as the only recognized principle of the legitimacy۔ de facto control over the مثلا تمام سٹیٹس جو ہیں وہ اس کو سٹیٹ کا درجہ دیں گی، اور اس کو ڈیفیکٹو کنٹرول ہوگا سرٹن ٹیریٹری، مثلا خاص ایک ٹیریٹری میں جو اس کی باؤنڈری لائنز ہوں گی، جو اس کا مثلا پاکستان کی جو باؤنڈری لائن ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کی ڈیفیکٹو کنٹرول ہے اس کی باؤنڈری لائنز پہ، کہ ٹھیک ہے جی یہ پاکستان کی باؤنڈری ہے، اس کے باہر کوئی دوسرا کنٹری شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے ہمارا ظاہر کیا کہتے ہیں کہ جی کنٹرول ختم ہے، لیکن اس باؤنڈری کے اندر ہمارا کیا کہتے ہیں ہمارا حکم ہے، ہمارا قانون ہے،
ٹھیک ہے، اور ہمارے ہی جو لاز ہیں وہ چلیں گے. ٹھیک. ریلیشن شپ بٹوین سٹیزن اینڈ دا اسٹیٹس آر کمپلیٹلی اینڈ اونلی ریگولیٹڈ بائی نیشنل لیجسلیشن. جو قانون بنے گا، جو قومی قانون بنے گا، جو اس گورنمنٹ کی قانون بنائے گی، اسی قانون کے تحت سٹیزنز کے اور جو وہاں کے گورنمنٹ ہے ان کے درمیان جو کانٹیکٹس ہوں گے یا جو ریلیشن شپ ہوں گے، جو معاملات ہوں گے، وہ اسی قانون کے تحت چلیں گے جو ان کی گورنمنٹ بنائے گی. اور کیونکہ ان کی گورنمنٹ اسی کنٹری کے لوگوں نے سلیکٹ کی ہوگی، ریپرزینٹیٹو ہوگی، کیونکہ ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کو، تو وہی جو بنائے گی وہی لوگ اس پہ کیا کریں گے جی، عمل کریں گے. نان انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف کنٹری. کنٹری کے ذاتی معاملات میں یا کنٹری کے انٹرنل میٹرز میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ کہتے ضرور ہیں ہم مثلا دنیا میں، لیکن ہوتا نہیں ہے. بہت ساری بڑی طاقتیں اس میں مثلا جو ہیجمن ہوتی ہیں، وہ بہت ساری جگہوں پر آ کر وہ افیکٹ بھی کرتی ہیں، انٹرفیئر بھی کرتی ہیں. لیکن ویسٹ فالین سسٹم یہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے. رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس، اس کو اپنی آرمی رکھنے کا حق ہے، اپنا سیلف ڈیفینس کرنے کا حق ہے. اور اس سیلف ڈیفینس کے اگینسٹ وہ مثلا اگر اس کا دشمن، اس کو کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو خطرہ ہے اپنے دشمن سے، تو وہ اس کے مقابلے میں اپنی جو ڈیفینس کی فرسٹ لائن ہے اس کو وہ کریٹ کر سکتا ہے. جس طرح انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے کہا جناب یہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر ہم ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے تو اس نے تو ہمیں کھا جانا ہے، یہ تو ہمارے لیے تو ضروری ہے ایٹمی دھماکے کرنا. تو پھر ہمیں بھی اپنا رائٹ تھا سیلف ڈیفینس کا، تو پھر ہم نے بھی وہ مثلا اپنے ایٹمی دھماکے کیا، اپنے ڈیفینس کو مضبوط کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹیبل بارڈرز بٹوین یورپین اسٹیٹس. اب اسٹیبل بارڈرز جو ہیں وہ یورپین اسٹیٹس کے درمیان بارڈر اسٹیبل ہوں گے، مثلا کیونکہ یہ یورپ نے آپس میں ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ کیا تھا، تو اسی لیے ان کے درمیان جو بارڈرز ہیں، جو ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبل ہوں گی. سیم اسی طرح باقی بھی نیشنز یہی کرتی ہیں کہ ان کے درمیان جو بارڈرز ہیں یا ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو وہ اسٹیبلز ہوتی ہیں جی. ٹھیک ہے. یہ جی ہمارا آج کا لیکچر تھا ویسٹ فالین سسٹم کا. تو یہ اس کے بعد پھر ہم آگے کیا کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹڈی کریں گے رائیولری آف اسٹیٹس کا. ٹھیک ہے جی.